السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو سیدہ وائس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بیوی نے کس طرح اپنے شوہر سے لیا انتقام، یہ عجیب و غریب اور حیران کن کہانی آپ کو ضرور سننا ہے۔ عورت عورت کی دشمن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی سننے سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہماری ویڈیوز پہنچے۔ میں کبیر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے چھپ کر میرے اور میرے بچوں کے حقوق کسی اور کو دیے تو میں تمہیں نہ بچوں کی شکل دیکھنے دوں گی اور نہ ہی اپنے گھر میں گھسنے دوں گی۔ اور وہ تمہارا بہنوئی اشرف، اس کو تو میں نے ذلیل نہ کیا تو میرا نام نہیں، لیکن تم کیا کر سکتی ہو طاہرہ؟ اسے لگا جیسے کوئی بہت ہی قریب ہو کر اس سے بولا، اسے تو اشرف کی صحبت نے خراب کیا۔ طاہرہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے طاہرہ کی کسی دوست کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو بہن بی بی کر کے بات کرتا، اول تو وہ طاہرہ کی دوستوں سے بہت کم بات کرتا، بس کبھی کوئی سامنے آ گئی تو کہہ دیا، بی بی کیا حال ہے، گھر میں تو خیریت ہے، اور بس اسے اپنے شوہر پر حد درجہ اعتبار تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیسے مرد ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں، اور اب جب کہ کبیر بدلا تو اسے معلوم ہوا مرد ایسے بدل جاتے ہیں۔ کبیر سرکاری ملازم تھا۔ 2 سال پہلے اس نے اپنے گاؤں کی زمین بیچ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ قدرت نے ساتھ بھی دیا اور پہلے سال ہی خاصا منافع ہوا۔ کبیر نے گاڑی بھی لے لی اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے آسائشیں بھی مہیا کر دی۔ اشرف اس کا بہنوئی بھی تھا اور دوست بھی، مگر اشرف میں ایک عادت بہت بری تھی کہ اپنی ڈھلتی عمر کا لحاظ کیے بغیر وہ عورتوں سے دوستی کرتا اور خوب لٹاتا۔ جب کبھی زرینہ آتی تو وہ طاہرہ سے ہی شکوہ کرتی۔ اشرف کی اپنی ٹریولنگ ایجنسی تھی اور اب کبیر کے ساتھ فیکٹری میں پارٹنر تھا، مگر گھر میں اس کا رویہ بے انتہا خراب تھا۔ آپ بھیا پر بھی نظر رکھا کریں، زرینہ نے ایک روز کہا۔ کبیر تمہارے میاں جیسے نہیں ہے، طاہرہ نے بھروسے سے کہا۔ مرد کو بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، صحبت کا اثر تو ہوتا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، طاہرہ نے نند کو دلاسا دیا اور آنکھیں بند ہی رکھی کہ اسے کبیر پر بہت بھروسہ تھا اور اسے یقین تھا کہ کبیر کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوگا، اس کا حق کسی پر نچھاور نہیں کرے گا، اور یوں بھی وہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ مگر اسے علم نہ تھا کہ جب مرد بدلنے پر آتا ہے تو نہ بیوی کی خدمتیں اس کا راستہ روکتی ہیں اور نہ ہی بچوں کی زنجیر اسے جگڑتی ہے۔ تانیہ سے طاہرہ کی دوستی کالج کے زمانے سے ہی تھی۔ طاہرہ نے انٹر کیا تھا کہ اس کی کبیر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی اس کی تانیہ سے دوستی رہی اور پھر 2 سال بعد تانیہ بھی بیاہ کر لاہور چلی گئی، مگر جب کبھی وہ اس کے شہر آتی تو ملاقات ضرور ہوتی، دونوں ملتی اور طاہرہ تانیہ کی کئی دعوتیں کر ڈالتی۔ پھر وقت گزرتا رہا، طاہرہ بھی بچوں میں مصروف ہو گئی۔ تانیہ اب بھی آتی، اس کی گود میں بڑی پیاری سی گڑیا سی بیٹی جویریہ تھی، جو طاہرہ کی بیٹی عائشہ سے صرف 4 ماہ ہی چھوٹی تھی۔ طاہرہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور بیٹی عائشہ۔ فاروق عائشہ سے بڑا تھا، پھر فیروز تھا، جبکہ تانیہ کی طرف صرف جویریہ ہی تھی، اور جب جویریہ 7 برس کی تھی تب تانیہ طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے میکے آ گئی۔ اس کے سسرال والوں نے محض اس وجہ سے اسے طلاق دلوائی تھی کہ اس نے مزید بچے پیدا نہ کیے، اور وہ طاہرہ کے کندھے سے لگ کر بے تحاشا روئی تھی۔ تاری دیکھو تو مقدر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے سکتا تھا تو اور اولاد نہ دے سکتا تھا؟ تم علاج کرواتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ کتنے ہی ڈاکٹرز کو دکھایا، پر میرا گھر اجڑنا تھا سو اجڑ گیا۔ تانیہ کی آنکھوں سے جھڑی لگی ہوئی تھی، اسے دلاسا دیتے ہوئے طاہرہ بھی رو دی۔ چلو یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، صبر و شکر اللہ کو پسند ہے۔ تانیہ نے بھی صبر کیا، اور اب تو ان دونوں کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ دونوں ایک جان دو قالب تھی، یعنی ایک جان دو دل۔ کبھی کبھی تو تانیہ رات رہنے بھی آتی، جب کبیر سرکاری دورے پر جاتا تو تانیہ یہی رہتی تھی۔ ان کی بچیوں جویریہ اور عائشہ کی دوستی بھی عروج پر تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ تانیہ نے بیوٹیشین کا کورس کر لیا اور پھر اپنا پارلر بھی کھول لیا۔ پارلر ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تھا، اب وہ روپے سے اور پیسے کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ تب اس کی زندگی میں ڈاکٹر شہباز آیا۔ اسے لگا جیسے شہباز اس کی منزل ہو۔ ڈاکٹر شہباز بھی شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی ان پڑھ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے تانیہ سے وعدہ کیا کہ وہ شادی کے بعد اسے یہیں رکھے گا
اور پہلی بیوی کے پاس نہیں لے کر جائے گا۔ آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو قبول کر لیا، مگر تانیہ کے والدین نہ مانے کہ ڈاکٹر شہباز شادی شدہ تھا۔ اب کوئی گوارا رشتہ تو ملنے سے رہا، میں بھی تو ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ تانیہ کو شدید غصہ تھا، مگر وہ اظہار نہ کر سکتی تھی۔ طاہرہ نے بھی تانیہ کی ماں سے بات کی، مگر وہ صاف انکار کر گئی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یوں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، باوجود اس کے کہ ڈاکٹر شہباز نے کہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ یہاں تانیہ نے عقل مندی کا ثبوت دے دیا اور اس نے پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ اپنی بیک مضبوط رکھنا چاہتی تھی۔ قسمت سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں پھر سے سائبان نہ ہٹ جائے اور بے آسرا نہ ہو جائے۔ یوں یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر تانیہ نے کبھی شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ طاہرہ کے ساتھ اس کی شدید دوستی قائم تھی۔ اب تو وہ کبیر کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر لیتی، بلکہ وہ اس کے گھر ہی کی فرد بن گئی تھی۔ طاہرہ کو اس پر بے حد بھروسہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کا شوہر 13 سال کے ساتھ کو ایک دم ہی بھول جائے گا، نئے آسمانوں کی تلاش شروع کر دے گا۔ بعض عورتیں خوبصورت ناگن ہوتی ہیں۔ تانیہ مجھ سے زیادہ حسین تو نہیں، طاہرہ نے سنگار میں اس کے بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا رنگ ہی تو مجھ سے زیادہ صاف ہے، اور کیا ہے اس میں ایسا کیا ہے جو کبیر مجھے نہیں دیکھ رہا اور اب اس کو دیکھ رہا ہے؟ اسے شک کبھی نہ پڑتا اگر اس روز عائشہ کی سالگرہ والے روز کبیر تانیہ کے ساتھ رقص نہ کرتا۔ اور پھر اس نے طاہرہ سے کہا، یار میری اور تانیہ کی ایک یادگار تصویر تو کھینچو۔ اور طاہرہ اسی لمحے چوکی تھی، اور 2 روز قبل ہی طاہرہ کے ذہن میں گونجی تھی یہ بات، جب رات کبیر مووی دیکھتے ہوئے ایک دم بولا، طاہرہ اگر میں دوسری شادی کر لوں تو کیا؟ نہیں، یہ زمین آسمان اپنی جگہ سلامت رہیں گی، اور تم، میں بھی زندہ رہوں گی۔ مگر یہ ایک دم ہی تمہیں شادی کا خیال کیوں آیا؟ وہ سمجھی کہ کبیر مذاق کر رہا ہے، اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ عائشہ کی سالگرہ کے انتظام کی بات ہونے لگی، اور وہ بھول گئی۔ اس نے تو کبیر سے پوچھا بھی نہ تھا آخر وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کی سالگرہ والے دن تو لمحہ لمحہ کبیر تانیہ کے ساتھ ہی رہا، اور طاہرہ اتنی بیوقوف نہ تھی کہ کچھ جان نہ سکتی۔ اس کو تو وہ تقریب اور ہلا گلا ہی برا لگ رہا تھا۔ اور پھر رات کو اس نے میک اپ اتارتے ہوئے کبیر سے پوچھا، تم اس روز کہہ رہے تھے کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، تو کہا تھا، کس سے کر رہے ہو دوسری شادی؟ پتہ چل جائے گا۔ پھر بھی یار، ایک بے سہارا عورت اور طاہرہ، یہ تو ثواب کا کام ہے نا، کسی کو سہارا دینا۔ اپنا گھر اجاڑ کر کیا مطلب؟ وہ اسٹول سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بولی، کبیر میں تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ تم میرے بچوں کا حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، کوتاہی کی نہیں جاتی، خود بخود ہو جاتی ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، وہ ہے کون؟ وہ بلا ہے کون؟ طاہرہ کا وجود غصے سے لرزنے لگا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے بلا کہو۔ کبیر کر جا، ابھی وہ اس گھر میں آئی نہیں اور تم نے اس کی حمایت شروع کر دی، اور جب آ گئی تو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ ایک دم نرم ہو گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں کبیر صاحب، میں جانتی ہوں۔ وہ رو دی، اور کبیر نے لائٹ آف کر کے کروٹ بدل لی تھی، جس کا مطلب تھا اب وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ساری رات روتی رہی، اور کبیر نے ایک بار بھی اسے چپ نہ کرایا، یعنی اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو طبیعت میں بوجھل پن تھا، رات بھر رونے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے اٹھ کر بچوں کے لیے ناشتہ لگوایا، انہیں اسکول جانے کے لیے تیار کیا، پھر ان کی وین آ گئی۔ تب وہ انہیں سی آف کر کے اندر آئی تو ٹیبل پر کبیر موجود تھا۔ آج مجھے ناشتہ نہیں ملے گا، وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے سوچا ناراض ہو۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ طاہرہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو کو پیا اور مسکرا کر بولی، کوئی آپ سے خفا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ تو میرا اپنا آپ ہے۔ یہ تو ہے۔ کبیر نے سر ہلایا۔ تبھی رحمت چاچا نے ناشتہ لا کر رکھ دیا۔ حسب معمول طاہرہ نے سلائس پر مکھن اور جیم لگا کر کبیر کو دیا، پھر اس کے لیے چائے بنائی۔ وہ ناشتہ کرتا رہا، اور وہ منتظر رہی کہ شاید کبیر اپنے رات کے رویے پر معافی مانگے، شاید کہے کہ طاہرہ میں نے مذاق کیا تھا، بھلا میں اپنی اتنی خوبصورت زندگی کو تباہ کر سکتا ہوں؟ مگر اس نے کچھ نہیں کہا، اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے تیار ہو کر چلا گیا۔ کبیر کے جانے کے بعد بھی وہ پریشان بیٹھی رہی، نہ اس نے لباس بدلا اور نہ ہی میک اپ کیا۔ پھر تانیہ آ گئی۔ ارے تجھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر آج یہ اداسی، یہ اجڑا اجڑا روپ؟ تانیہ نے ہنس کر کہا، اور طاہرہ کو لگا جیسے وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات تو ٹھیک تھی تم؟ وہ نہ جانے کے جاننا چاہتی تھی۔ بس ذرا تھکن ہے۔ میاں سے کھٹ پٹ تو نہیں ہو گئی؟ میرا میاں بہت اچھا ہے، اگر کھٹ پٹ ہو بھی جائے تو وہ مجھے منائے بغیر آفس نہیں جاتا۔ دن کو ہم لڑ پڑے
تو رات کو مجھے بنا کر پھر سوتا ہے۔ طاہرہ نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر تو زبردست ہوا۔ آف کورس، تم بیٹھو، میں نہا کر کپڑے بدل لوں۔ طاہرہ اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تانیہ کو کوئی شک ہو جائے اور وہ محتاط ہو۔ پھر ہوا یہ کہ اس نے پہلے سے زیادہ کبیر کا خیال رکھنا شروع کر دیا، مگر کبیر بدلتا جا رہا تھا۔ اکثر وہ آفس سے غائب ہو جاتا۔ وہ آفس فون کرتی تو پتہ چلتا کہ کبیر گھر جا چکا ہے، مگر وہ شام ڈھلے آتا اور مصروفیت کا رونا روتا کہ آفس میں دیر ہو گئی، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا تھا۔ جب کبیر آفس میں نہ ہوتا، تانیہ بھی اپنے پارلر سے غائب ہوتی اور وہاں یہی بتا کر جاتی تھی کہ میک اپ کا سامان خریدنے جا رہی ہے۔ طاہرہ چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر لگتا تھا وہ سانپ اسی کو ڈس لے گا۔ کبیر بہت آزاد ہو گیا تھا۔ اب تو اسے بچوں کا احساس بھی نہیں تھا، جیسے وہ آج چلا گیا تھا۔ طاہرہ کا دل چاہا چیخ چیخ کر روئے، مگر رو کر بھی کیا کرتی۔ کبیر جن راستوں پر چل پڑا تھا، وہاں سے پلٹنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ تانیہ خود ہٹ جاتی، مگر کبیر اور تانیہ کب تسلیم کریں گے؟ یا خدا، میں کیا کروں؟ مجھے راہ دکھا دے، مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے کہ کہیں چیخ نہ پڑے۔ بہت آسان ہے مرنا جب بھی چاہو، بہت آسان ہے مرنا جب بھی چاہو، مگر جینے میں دشواری بہت ہے۔ محبت کرنے والوں یاد رکھنا، یہ جیتی کم ہے، ہاری بہت ہے۔ رات کو تقریباً 11 بجے کبیر آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ لباس بدل کر وہ پلنگ پر آیا تو طاہرہ نے کہا، کھانا لاؤں؟ نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ تم نے کھا لیا؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا کھا لے جو بھوک نہیں ہے؟ وہ ہنسا۔ اس کا دل چاہا کہے، تمہاری محبت کا زہر جو کھا لیا ہے، مگر کچھ نہ بولی۔ لائٹ آف کر دو پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا اور لیٹ گیا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ یار صبح پوچھ لینا پلیز کبیر، ابھی بتاؤ۔ چلو پوچھو، وہ اٹھ کر بیٹھا۔ مجھے بتاؤ تم کس سے شادی کر رہے ہو؟ سچ بتا دوں؟ ہاں، ہمارے ساتھ کا تقاضا تو یہی ہے۔ یار وہ بہت اکیلی ہے، اور طاہرہ یہ تو ثواب کا کام ہے، ایک بھٹکتی روح کو گھر مل جائے گا۔ یقین کرو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی طاہرہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ گھر، فیکٹری کا حصہ میں تمہارے نام کر دوں گا۔ کبیر کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تم یہ گھر اور فیکٹری کا حصہ میرے نام کر دو، اور کلفٹن والا پلاٹ بھی۔ طاہرہ نہ جانے کیا سوچ کر بولی، یہ کام کل ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ دیکھو نا، کسی کی مدد کرنا تو بہت ثواب ہے۔ ہاں ثواب تو ہے، اچھا کر رہے ہو۔ اگر تم جیسے دو چار اور ایسے ہمدرد لوگ ہوں تو دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں، طاہرہ نے کہا، اور لائٹ آف کر کے بلب جلایا، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کبیر بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ طاہرہ کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی بے چین اور صبح ہونے کے انتظار میں ہے۔ دوسرے روز کبیر کا موڈ بےحد اچھا تھا۔ اس روز کبیر نے بہت مصروف دن گزارا، سارے کاغذات بنوائے۔ پھر دوسرے روز وہ 600 گز کی کوٹھی، فیکٹری کا حصہ اور کلفٹن کا 1000 گز کا پلاٹ اس کے نام کر چکا تھا۔ اس کا ذرا بھی موڈ خراب نہ تھا، اس نے سب کچھ جلدی جلدی کر دیا۔ طاہرہ نے وہ کاغذات لا کر اپنے لاکر میں رکھ دیے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ دوسرے روز شام کو چائے پیتے ہوئے کبیر نے کہا، تب مجھے شادی کی اجازت ہے۔ کبیر مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ جاننے کے باوجود وہ خود شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ شاید جو میں سمجھ رہی ہوں وہ غلط ہو، اس لیے مجھے بتا دو۔ وہ تانیہ ہے۔ اچھا، اسے واقعی حیرت نہ ہوئی؟ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت کی بات کیا ہے، تم تو ثواب کمانا چاہتے ہو۔ ہاں طاہرہ، دیکھو نا، وہ تمہاری دوست بھی تو ہے، ایڈجسٹ کر لے گی، اور پھر کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ تمہاری خالازاد نائلہ پچھلے 4 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، لوگوں کے برتن دھو کر وہ بچوں کو پال رہی ہے، اچھی بری نظروں کی زد میں رہتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ثواب کمانا ہے تو نائلہ سے شادی کر لو۔ کیا؟ کبیر کو لگا جیسے طاہرہ نے اسے کھولتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا ہے۔ ہاں کبیر، تم نائلہ سے شادی کر لو، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی، مگر میں تانیہ کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اور سن لو، یہ گھر میرا ہے، یہ میرے بچوں کا حق ہے، میں تانیہ کو یہ حق نہیں چھیننے دوں گی۔ تم اس سے شادی کر لو بے شک، مگر کبیر یاد رکھنا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم کر لو تانیہ سے شادی، اس دوست نما دشمن کو اپنا لو، طاہرہ نے کہا، اور وہ اندر چلی گئی۔ کبیر کچھ بھی نہ بولا، اور پھر وہ تیار ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ طاہرہ رات کے پچھلے پہر جب وہ سوئی ہوئی تھی اور کبیر جاگ رہا تھا، ایک دم ہی اسے پکار اٹھا، جاگ رہی ہو نا؟ ہاں جاگ رہی ہو، مجھے معاف کر دو کہ تم۔ کبیر اداس تھا۔ کیا خطا ہے تمہاری؟ یہ تو تمہارا حق ہے کبیر، اسلام نے بھی تو اجازت دی ہے شادیاں کرنے کی۔ طاہرہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور لائٹ جلا دی۔ میں شادی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ طاہرہ حیران تھی۔
مجھے تم جیسی وفا شعار بیوی نہیں مل سکتی. تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو. میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تم مجھے چھوڑ کب رہے تھے؟ تم تو شادی کر رہے ہو. طاہرہ نے حیرت سے کہا. میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تانیہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. اوہ، تو پھر میں نہیں چھوڑ سکتا. تانیہ تمہاری محبت ہے، میں تو بیوی ہوں. محبتیں بہت مل جاتی ہیں، مگر تم جیسی بیوی نہیں ملے گی. پلیز طاہرہ، میری خطا معاف کر دو. کبیر نے ہاتھ جوڑ دیے اور طاہرہ پگھل گئی. بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کبیر کے بندے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیے اور بولی. کوئی بات نہیں کبیر، کبھی کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. بس ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں کرنی چاہیے. میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور کبیر نے سکون کا سانس لیا کہ اس کا گھر سلامت رہا. اب وہ دونوں خوش ہیں. اور کبیر نے کبھی بھی طاہرہ کو نہیں بتایا کہ تانیہ سے کیوں لڑائی ہوئی تھی. دراصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ طاہرہ کو الگ کر دو. وہ تحفظ چاہتی تھی. وہ محبت کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ کبیر گھر یا فیکٹری کا حصہ اس کے نام کر دے. اور جب کبیر نے بتایا کہ اس نے تو سب کچھ طاہرہ کو دے دیا ہے تو وہ پھٹ پڑی. اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اپنی طاہرہ کے پاس. کنگلے جیسے میں اتنی فالتو ہوں کہ پکے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں آ گروں گی. کافی نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ وہ راتیں ان ہوٹلوں میں گزار لی ہیں؟ اپنی بیوی کو نہیں بتایا ہوگا، بس یہی کہا ہوگا کہ شادی کرنا ہے. اور ناجائز تعلقات؟ میں شادی شدہ مردوں پر ہاتھ اس لیے ڈالتی ہوں کہ ان کے پاس بہت پراپرٹی ہوتی ہے، کنگلوں کے پاس نہیں آتی. اور تم اس وقت میرے سامنے بھکاری ہو. اور پھر وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی. کبیر کی آنکھوں کے سارے پردے یکدم ہی اٹھتے چلے گئے. اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا. خواب بکھر گئے، مگر وہ خوش تھا کہ جلد اس کہانی کا ڈراپ سین ہو گیا. اس کا خیال تھا کہ وہ طاہرہ کا اعتماد پالے گا، مگر ایسا نہ تھا. ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد طاہرہ سنبھل گئی تھی اور اب اس نے اپنی ساری دوستیاں ختم کر دی کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے. اور طاہرہ دوبارہ اس واقعے کو اپنے گھر میں رونما نہیں کرنا چاہتی تھی. اپنے شوہر پر اب اس کو بھروسہ نہیں تھا. بس ایک رشتہ تھا جو قائم رکھنا تھا بچوں کے لیے، ورنہ اس کے دوست نے تو اس کا گھر اجاڑ ہی دیا تھا.